اچھا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا ہے اور تخلیق کا لفظ اور اس کی اوریجن خے، لام اور کاف ہے۔ خلقہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بنایا، اور خلق اور خلق دونوں الفاظ ان کا اصل مادہ خے، لام اور کاف ہے۔ ظاہر میں جو جسم نظر آتا ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے، اور باطن میں جو اپنا کردار اور اعمال انسان بناتا ہے وہ خلق ہے، اور اخلاق خلق کی جمع ہے، اور سب سے اچھے اخلاق اس انسان کے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ جائے۔ اور رنگ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اصل کو چھپا دیتا ہے۔ برتن پر رنگ کرتے ہیں تو مٹی کا اصل رنگ چھپ جاتا ہے، لکڑی پر رنگ کرتے ہیں تو لکڑی کا اصل رنگ چھپ جاتا ہے۔ تو رنگ کا فائدہ یہ ہے کہ اصل چھپ جائے اور جو ظاہر کرنا چاہتا ہے کوئی آدمی یا فرد وہ ظاہر ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ صبغۃ اللہ، اور لوگوں اللہ تعالیٰ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق پر اس کا رنگ جمے اور اللہ کا رنگ لوگوں سے ظاہر ہو۔ اس لیے باری تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بات سکھائی کہ وہ اس کی صفات پر غور کریں اور اللہ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ اقرع بن حابس آیا، اور وہ دیہات کا، گاؤں کا اجڑ اور بدو انسان تھا، اور اس نے آ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینا شروع کی اور زور زور سے چیخنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں۔
حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کسی کام میں مصروف تھے اور آپ کو آنے میں تاخیر ہوئی تو اس نے ایک بہت بیہودہ جملہ کہا اور اس سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرو، باہر آؤ، اور میرا حال یہ ہے کہ میں جس کی تعریف کر دوں اس کا نام آسمان کی بلندیوں کو چھو لے، اور جس کی میں مذمت کر دوں وہ انسان رسوا ہو جائے۔ میرا کسی کا تعریف کر دینا اس کی بڑائی ہے، اور کسی کی مذمت کر دینا اس کی رسوائی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے اس کا یہ جملہ سن لیا تھا، اور آپ نے فرمایا ذاک اللہ، یہ اللہ کی شان ہے کہ جس کو چاہے اس کی تعریف فرما دے تو اس کی نام اور شہرت آسمانوں کی بلندی تک پہنچے، اور جس کی اللہ مذمت کر دے اس وہ رسوا ہو جائے اور ذلت اس کا نصیب ہو جائے۔ یہ اللہ کی شان ہے، تمہاری نہیں۔ یہ بددعاؤں کا ایک مزاج تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات کہی کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا رنگ اختیار کریں، اور رنگ کا مطلب یہ ہوا کہ اصل کو چھپا کر اس چیز کو ظاہر کر دینا جس چیز کو ظاہر کرنے کا ارادہ ہے۔ اور پرانے زمانوں میں بھی بچوں پہ رنگ ڈالا کرتے تھے۔ عرب اور ہندوستانی لوگ خوشی کے موقع پر رنگ پھینکا کرتے تھے۔ یہ دیوالی اس زمانے کی قدیم رسومات میں سے ایک رسم رہ گئی کہ دیوالی کے موقع پر ہندو ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں۔ یہ وہ خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ تھا۔ معلوم نہیں پنجاب میں اب یہ رواج باقی ہے یا نہیں، لیکن ایک مدت تک، کئی صدیوں تک یہ رواج باقی رہے کہ عورت جب اپنے بیٹے کا، بڑے بیٹے کا شادی کا سندیسہ یا پیغام لاتی تھی تو اس کے دوپٹے پر رنگ پھینکتے تھے، یعنی خوشی کے اظہار کے لیے کہ اللہ اس نکاح کو اور اس تعلق کو اور اس رشتے کو مبارک کرے۔ یہ عربوں میں بھی تھا اور عیسائیوں میں بھی تھا، اور عیسائیوں میں تو اب تک ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر رنگ لگاتے ہیں۔ اسلام میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم اپنے بچے کے بال اتارو تو اس کے سر سے جو بو آ رہی ہے اس کو زائل کرنے کے لیے اس زمانے کی رسم کے مطابق آپ فرماتے تھے زعفران لگا دو تاکہ بچے کے بال اترنے کی وجہ سے جو بو پیدا ہو گئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جنہیں عیسائی جان کہتے ہیں، بیپٹسٹ تھے، اور بیپٹسٹ اس کو کہتے تھے جو بچے پر رنگ ڈالتا تھا۔ اور یہودیوں نے اور عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ رنگ نہیں ڈالتے اپنے بچوں پہ۔ اللہ نے اس کا جواب دیا اور اللہ نے کہا صبغۃ اللہ، اور اللہ کا رنگ چڑھانے کا حکم ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور لوگوں اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو چھپایا اور ہمیں ظاہر کیا، اور اس نے اپنے آپ کو دکھایا اور تمام دنیا ہر ایک کی نگاہوں سے پوشیدہ رہا۔ اللہ کا رنگ یہ ہے کہ اچھے کاموں میں ہم اپنے دوستوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بچوں کو آگے کریں،
اور ہم ان کا رنگ زیادہ استعمال کریں اور اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں۔ نیکی انسان کرے لیکن کسی آدمی نے اس نیکی میں ادنا شرکت بھی کی ہے تو نام اس کا لے لے اور اپنے آپ کو نیک نامی سے بچائے، اس طرح سے کہ خدا نخواستہ یہ کہیں نیکی رد نہ ہو جائے اور کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ مجھ میں ریا کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ یہ ہے جو سورہ انعام میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کو کھلاتا ہے اور لوگوں سے خود کچھ نہیں کھاتا۔ یہ رمضان آ رہا ہے، اس میں سارا دن بھوک اور پیاس سے رہنا ہے۔ یہ اللہ کا ایک رنگ ہے کہ وہ کچھ نہیں کھاتا، کسی سے کچھ نہیں لیتا، لوگوں کو افطار کرانا، لوگوں کو کھلانا، لوگوں کے لیے گرمی میں ٹھنڈے پانی اور شربت کا بندوبست کرنا۔ یہ اللہ کا رنگ ہے کہ اپنی مخلوق کو کھلائے اور خود ان سے کچھ وصول نہ کرے۔ اسی لیے مہمان کو عزت دی گئی اور اسی لیے مہمان کے احترام کا اتنا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ اپنے پاس آنے والوں کی عزت کرے۔ اور ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں یہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا وَإِنَّ لَزُورِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اور وہ لوگ جو تم سے ملنے گھر پہ آتے ہیں ان کا بھی ایک حق بنتا ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اور یقیناً تمہاری جان کا بھی تم پر حق بنتا ہے۔ آنے والے کا حق اور جو لوگ ملنے آتے ہیں مہمان ان کا حق، وہ اللہ کا رنگ ہے کہ آدمی انہیں کھلاتا ہے، ان کی سیوا اور خدمت کرتا ہے اور اس کھلانے کے عوض میں خود کچھ نہیں وصول کرتا۔ اللہ اپنی تمام مخلوق کے ساتھ یہی کرتا ہے کہ وہ ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں خدا اپنی مخلوق سے کچھ نہیں لیتا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کسی انسان کو نصیب ہو جائے کہ اللہ نے کہا وہ رنگ پیدا کرو جو میرا رنگ ہے، اور اللہ کا رنگ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ وفا کرتا ہے، اپنے بندوں کی سنتا ہے، اپنے بندوں کی مشکلات میں کام آتا ہے۔ صحیح بخاری میں کیا اچھی روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرا اور میرے بندوں کا حال دیکھو، میں ان کے کام آتا ہوں، ان کو رزق دیتا ہوں، لیکن آگے سے یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے دیے ہوئے کو یہ کسی اور سے منسوب کرتے ہیں تو یہ میرے لیے گالی دیتا اللہ ہے، اور وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا، اور اس کی تقدیر اللہ کے حوالے سے بدلتی ہے، لکھی جاتی ہے۔ خیر اور شر تقدیر کا اللہ کے حوالے سے ہوتا ہے، اور اس خیر اور شر کی تقدیر کو بھول کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں انسان نے میری تقدیر بدل دی، یہ اللہ کو گالی دینا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کی اقسام میں سے ایک قسم میں مبتلا ہونا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کا رنگ اپنائے، اور آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ در حقیقت انسان جس چیز کا نام ہے وہ دو پولز کے بیچ میں رہتا ہے۔ ایک پول یہ ہے کہ وہ اپنے اصلی جوہر کو پہچانے، اور ایک پول یہ ہے کہ وہ اپنی منزل کو پہچانے۔ یہ جتنا جتنا انسان پر غالب آتا چلا جائے گا اتنا اتنا اللہ کا اخلاق اس پہ غالب آتا چلا جائے گا، اور جتنے اپنے دو پول وہ بھولتا چلا جائے گا اتنا ہی اتنا خدا کی نظر سے بھی گرے گا اور خلق خدا میں بھی وہ رسوائی پائے گا۔ انسان جس چیز پر کھڑا ہے اور انسان جس چیز سے پہچانا جانا چاہیے، اور اس کا پہلا پول
جو ساری زندگی اور آخرت میں کام آتا ہے، وہ اصل حقیقت میں بندگی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی کڑا وقت آ جاتا تھا، مشکلات زندگی میں پیش آ جاتی تھی، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ ایک لفظ کا اضافہ فرما دیتے تھے اور کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم ایاک نعبد، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور اللہ میں آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ پہلا پول جہاں پر انسان کھڑا ہوتا ہے اور انسان کا وجود اور انسان کا شعور برقرار ہوتا ہے، وہ اللہ کی بندگی ہے۔ جتنا بندگی میں انسان کامل ہوتا چلا جائے گا، اتنا اس کے اخلاقیات اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کی بندگی کا مظہر یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے اور اللہ نے اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر رکھا ہے، انسان میں یہ وصف پیدا ہونا چاہیے کہ اپنی ذات کو مٹائے، اپنی میں کو مٹائے اور اپنی انا کو مٹائے۔ موقع بے موقع غصے کا آنا، ہر وقت اپنے حقوق کی رٹ لگائے رکھنا، ہر وقت اپنی ذات کو دیکھنا اور خوش ہونا، یہ اللہ کے اخلاقیات نہیں ہیں۔ اللہ کے اخلاقیات کا رنگ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مٹائے اور ہر موقع پر اپنے حقوق کی بجائے اپنے فرائض کو یاد کرے، اور ہر موقع پر اپنے آپ کو دیکھ کر آئینے میں جتنا خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ خوشی اپنے بھائی کو دیکھنے سے ہونی چاہیے۔ آئینہ رکھ کے سجنا اور سنورنا اور خوش ہونا، یہ اللہ کا اخلاق نہیں ہے۔ اللہ کا اخلاق یہ ہے کہ جب بھائی ملنے کے لیے آئے، جب دوست ملنے کے لیے آئیں، جب دوسروں کا اظہار ہو، تو انسان ان کے لیے خوشی اور اپنے لیے مسرت کے جذبات کا اظہار کرے۔ اس لیے انسان جتنا بندگی میں کمزور ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا نفس اس پہ غالب ہوتا ہے۔ اور بندگی یہ کہ اپنی فنائیت، کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں اور تیری ذات سب کچھ ہے، ہر وہ اچھی بات جو مجھ سے سرزد ہوتی ہے، اے خدا یہ تیری توفیق سے، اور ہر وہ غلط چیز اور گناہ وہ میرے نفس اور میرے شامت اعمال ہیں۔ برائی کی نسبت ہمیشہ اپنی طرف کرنا اور خیر کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف، اس کی توفیق کی طرف کرنا، یہی وہ راہ ہے جو سلامتی کی ہے، اور اسی راہ سے گزر کر انسان دوسرے پول تک پہنچتا ہے۔ ان دو پولز کے درمیان آپ کوئی بھی چینل تصور کر لیں، وہ خلا ہے اور ہوا میں اڑ کر پہنچنا ہے، وہ پانی ہے اور تیر کر پہنچنا ہے، وہ خشکی ہے تو پیدل چل کر پہنچنا ہے، سواری کی ضرورت ہے تو سواری کے ذریعے دوسرے پول تک پہنچنا ہے، مگر دوسرے پول تک یہ درمیانی چینل جو بھی ہے وہ فنائیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو فنا نہیں کرتا، اللہ کے ہاں بقا کا مقام حاصل نہیں کرتا۔ اللہ کی بندگی اور اپنے آپ کو مٹانا اور شعوری طور پر احساس ہونا، یہاں تک کہ وہ لوگ جن کی طرف کوئی نیکی کی نسبت کر دیتا تھا تو روتے تھے اور اللہ سے معافی مانگتے تھے اور کہتے تھے مت کہو میں نے یہ کام کیا، یہ اللہ نے کروا لیا، یہ اللہ کی مہربانی ہے، میرا کچھ اثر نہیں ہے، میری کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے کہی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ رہے تھے اور انہوں نے شروع کی گفتگو اور انہوں نے کہا عمر امیر المومنین، اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام کو طاقت دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے دنیا سے، وَكَانَ عَنْكَ رَاضٍ، اور وہ آپ سے بڑے خوش گئے، ان کی خوشی تھی آپ کے شامل حال۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنی جگہ خلیفہ مقرر کیا،
اور پھر اس کے بعد آپ نے حکومت کی اور زبردست حکومت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا، مطلب یہ تھا کہ چپ ہو جاؤ۔ عبداللہ چپ ہو گئے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سانس لیا اور کہا عبداللہ وہ جو اسلام کی قوت کی بات کرتے ہو، من اللہ علیہ، اللہ کا احسان تھا کہ اس نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے، وفات تک مجھ سے یہ ان کا احسان تھا کہ عمر سے خوش رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے منتخب فرمایا تھا، یہ ان کا احسان تھا کہ ان کی نظر التفات ادھر ہوئی۔ اور جو تم میرے متعلق کہتے ہو لا لیا ولا علیہ، اللہ کی قسم میری خواہش ہے خدا مجھے اپنے سامنے ہی نہ لائے، نہ مجھ سے یہ پوچھے میں نے کیا گناہ کیے، اور نہ یہ کہے کہ نیکیوں کا اجر یہ ہے، بس لوگوں کی نظر سے بچا کر مجھے چپکے سے جنت میں بھیج دے، نہ میری نیکیوں کا تذکرہ ہو نہ میرے گناہوں کا ذکر۔ یہ اصل ہے کہ انسان کی نگاہ اللہ پر رہے، اس پول بندگی کا، اور دوسرا پول جہاں پر انسان جا کر جمتا ہے وہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ اور منزل ہے۔ جتنا جتنا انسان کو قبر اور آخرت یاد رہتی ہے اتنا اتنا اس کی طرف سفر کرتا ہے، اور وہ سفر ہمیشہ فنا کی منزل سے گزر کر ہوتا ہے کہ ایک طرف خدا کی بندگی ہے اور جانا میں نے کہا ہے قبر میں، جنت میں۔ جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کہتا ہے فمن زحزح عن النار، اور جس شخص کو ہم نے جہنم سے بچا لیا، وہ ادخل الجنہ، اور جسے ہم نے جنت میں وہ داخل کر دیا گیا، فقط تو آدمی بالکل بہت بڑی کامیابی اس آدمی نے حاصل کر۔ یہ جنت وہ چیز ہے جس کی تمنا انبیاء علیہ السلام نے کی ہے۔ یہ خام صوفی اور جاہل قسم کے مولوی کہ جنت کو کیا کرنا ہے اور جہنم سے کون سا ڈر ہے، یہ پتہ چل جائے گا جب آنکھیں بند ہوئی کہ جنت کو کیا کرنا ہے اور جہنم کا ڈر کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایسی چیز ہے جو فرض کی گئی ہے کہ لوگ اس کی رضا کو مانگیں اور اللہ کی بنائی ہوئی اس گھر کو طلب کریں، اور جو دوسرا گھر ہے جہنم والا خدا کی پناہ مانگے اس سے کہ اللہ تعالیٰ کہیں وہاں پر ٹھکانہ نہ کر۔ تو اس لیے اخلاقیات یہ دو پولز ہیں جن کے درمیان ایک اپنی فنائیت اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اور دوسرا پول اس کا جنت۔ ہاں وہ چیزیں جن میں خلق خدا دکھ پاتی ہے، تکلیف پاتی ہے، وہاں شریعت کا حکم اور ہے۔ وہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ منکر پر نکیر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم معاشرے میں کوئی ایسی چیز پاؤ جو نالائکی پہ مشتمل ہے تو اس کے خلاف بولو، اسے اپنے ہاتھ سے مٹاؤ، اسے روکنے کی کوشش کرو۔ بہت سی تباہیاں، ہمارے زمانے کی تباہی یہ ہے، ایک ان میں سے موبائل فون کان سے لگا رکھا ہے اور ڈرائیونگ کر رہے ہیں، پیچھے 20 گاڑیاں آ رہی ہیں، کوئی ایمرجنسی میں ہے، کوئی کچھ ہے، تمہارا حق کیا بنتا ہے کہ ان 20 گاڑیوں کو راستہ روک دو اور تم ہو کے مزے سے جیسے مال پہ ٹہلنے کے لیے نکلے ہیں یا نواب صاحب شام کی سیر کو نکلے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری وجہ سے خلق خدا کیسی تنگ ہو رہی ہے۔ اللہ کو اس کا جواب دینا ہے، اسے سمجھانا، اسے ڈانٹنا، اس پہ نکیر کرنا کہ یہ مت کرو حرکت، یہ بھی اخلاق خدا بندی میں سے شامل۔ 10 آدمی لائن میں کھڑے، 11واں آتا ہے اور پہلے کاؤنٹر پہ پہنچ کے میرا کام کیوں بھائی؟ یہ جو پہلے 10 کھڑے ہیں ان لوگوں میں عقل نہیں ہے، انہیں جلدی نہیں ہے، انہوں نے وقت ضائع کرنا ہے۔ یہ 10 کے 10 آدمی جب بولتے ہیں نا کہ پیچھے جائیے صاحب ہم آپ سے پہلے کھڑے ہیں، اور نقصان اس معاشرے کا یہ ہے کہ کوئی ایک بولتا ہے اور 9 چپ کھڑے تماشا دیکھتے ہیں۔ چاہیے کہ باقی اس کی تائید کریں کہ بھائی اس ڈسپلن کو قائم رکھو، اس کو مت توڑو، تم غلط کر رہے ہو اور غلط کام غلط۔ ہم میں یہ جذبہ نہیں ابھرتا کہ جو حق ہے اس کی حمایت کرے اور جو باطل ہے اس کی مخالفت کرے۔ اس کو قائم کرنا یہ اللہ کے احکامات میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔